ہے آئی سی ٹی انٹیگریشن. اس سے کیا مراد ہے, کسی کو پتہ ہے؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو کس میں انٹیگریٹ کرنا ہے؟ ٹیچنگ میں. آپ کچھ پہلے میں کہہ رہا ہوں انٹیگریشن ویسے ہوتا ہے کسی بڑی پرابلم کو چھوٹا کر کے بنانا, انٹیگریٹ کرنا. یعنی انٹیگریشن کا اصل انٹیگریشن میتھ میں تو یہ ہے, اصل میں انٹیگریشن کی یہاں مراد ہے اس کو شامل کرنا ہے, انکلوڈ کرنا ہے. یعنی پڑھانے کے لیے آپ دو ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے جیسے ملٹی میڈیا لیپ ٹاپ وغیرہ یہ اور دوسرا انٹرنیٹ, اس کا استعمال ٹیچنگ میں کیا جائے, اس کو ہم کہیں گے انٹیگریشن. اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کی انٹیگریشن کی جائے. آپ پڑھا رہے ہیں اردو لیکن اس میں بات جو کہانی بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی اخلاقی ایک سبق دے دیں, دوسروں کی مدد کرنا, لالچ بری برا ہے. تو سکھانا مقصد اردو پڑھاتے ہوئے اردو کے الفاظ پڑھنا, اس کو لکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ جب آپ سکھا دیتے ہیں کوئی اخلاقی اچھی بات, صفائی کا خیال رکھنا, تو یہ انٹیگریشن ہو جاتی ہے. تو ایڈ اپ کر کے نا چیز کو لکھتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی آج کل بہت ضرورت ہے کہ کریکٹر بلڈنگ کی انٹیگریشن کی جائے, جس میں آپ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری بکس میں زیادہ انٹیگریشن ہے باقی اداروں کی نسبت. تو آئی سی ٹی انٹیگریشن جو ہے کہ آپ ان انٹرنیٹ اور جو ٹیکنالوجی اس کا استعمال کریں آپ اپنی ٹیچنگ میں, اور یہ بدقسمتی سے نہیں ہو رہا ہے. ہم جو اگر دیکھیں یہ آپ نے لکھ لی کہ اس بورڈ کی کیا تباہی ڈالی ہوئی ہے, اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. بلکہ یہ کیا ہوتا ہے, ہم جو چارٹ بناتے ہیں نا, چارٹ بناتے ہیں بچوں کو بنانے کے لیے, چارٹ بھی دراصل ہم جو بورڈ پہ لکھنا تھا وہ چارٹ پہ لکھ کے لٹکا دیتے ہیں. تو چارٹ بنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ایسی چیز جو کتاب میں نہیں ہے, جو آپ نے سوچی ہے, وہ اس میں اس کے ذریعے کوئی کارڈ بنا کے یا چارٹ کے ذریعے اس کو سمجھائے, نہ کہ جو آپ نے بورڈ پہ لکھنا تھا وہی آپ نے چارٹ پہ لکھ کے تو لٹوا دیا. تو وہ تو خرچہ زیادہ کیا, اس سے بہتر تھا کہ بورڈ پہ ہی لکھ لیں, تو آپ جو کم از کم پیپر تو بچتے. سر اس میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بولا پروجیکٹ بیس لرننگ, آج کل کے جو بچے ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ کی تربیت ہے کہ وہ کام کرنا ہے جس میں فائدہ ہو, کہ ہمارا ایسا سسٹم بن چکا ہے. تو کیوں نہ اس میں جیسے صفائی میں سے مانا ان کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دکھایا جائے, جیسے موویز میں پروجیکٹ بیس اس میں آ جاتے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ جو صفائی کرتے ہیں اینڈ پہ ان کو اچھا بھی صلہ ملتا ہے. تو اس میں وہ بھی کام کر سکتے ہیں ان کو دکھا کے. یہ جو آپ نے بات کیا تھا کہ بچے فائدہ دیکھتے ہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ بچے کو آبجیکٹیو اس کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کے نتیجے میں آپ کو یہ آبجیکٹیو آپ کا اچیو ہوگا, تو یہ فوراً فائدہ اس کو نظر آئے گا. آپ کہتے ہیں جی کہ آج ہم ایڈیشن سیکھیں گے, ٹھیک ہے, اس کو ساتھ انٹیگریٹ کر لیں کہ جب آپ ایڈیشن سیکھتے تو آپ کو زندگی میں کہاں کام آئے گا. تو اس سے پھر بچے کی دلچسپی ہوگی. تو پھر جو آپ نے بات کی نا کہ اس کو آپ آخرت کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں, ٹھیک. تو کسی فائدے کے ساتھ جوڑیں گے تو بچے کو زیادہ اس میں انٹرسٹ پیدا ہوگی. یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. اچھا, یہاں میں اس کے اوپر زیادہ بات کرتا رہتا ہوں کہ چونکہ آج کا جو دور ہے یہ بچوں کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے, اور اس کو یہ جو 1990 کے بعد دنیا میں آئے نا لوگ, ان کے لیے انٹرنیٹ اور یہ باقی جو گیجٹس ہیں یہ ہم یعنی انسانوں سے زیادہ اہم ہیں, والدین سے بھی زیادہ اہم ہیں اور ٹیچر سے بھی. آج ہمارے بچے کو اگر کوئی ایشو ہو جائے تو وہ آپ سے یا مجھ سے پوچھنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے, گوگل کرتا ہے, یوٹیوب کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے اس طرح کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ نے کوئی اسٹیٹس لگایا تو اسپیلنگ غلط ہو, آپ کا چھوٹا بہن بھائی کیا کرتا ہے, وہ آپ کو یہ نہیں بتا کہ یہ اسپیلنگ کیسے ہونی چاہیے, وہ گوگل میں لکھ کے اس کے صحیح اسپیلنگ کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیجے گا. میرے ساتھ ہوتا ہے یہ بات. تو اچھا, آپ نے کوئی لفظ, میں نے ایک ٹریننگ میں نے ایک لفظ ہوتا ہے آگے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں, انالاجی, اس کو میں نے انالاگی پڑھ لیا. جی ہے تو انالاگی پڑھ لیا, نہیں تھا ذہن میں. تو ایک پارٹیسپینٹ نے اس کو یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کیا اس کی آڈیو, اور اس آڈیو کو مجھے میں واٹس ایپ کیا کہ سر گستاخی معاف, لیکن ظاہر آپ ٹرینر ہے تو آپ کو توجہ دلانا بڑا ضروری ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں اس کی یہ. وہ خود بھی بتا سکتا تھا, مجھے یقین میں کر بھی لیتا یقین, لیکن اس کو اس نے مجھے سے زیادہ اس کو ریلائبل زیادہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. ہاں, لیکن ریلائبل دیکھیں نا, اتھینٹک اس کو مانا نا, اس کو مانا. رولنس مانا ہوتا تو کیا ہوتا, وہ ڈکشنری سے فوٹو بناتا, تو وہ مجھے کیا بھیجتا, ٹرانسکرپشن بھیجتا کہ اس کو یعنی وہ جو ساؤنڈز کے ذریعے جو سمبلز کے ذریعے ساؤنڈز وہ بھیجتا. آج اس نے کہا کہ نہیں,
यूट्यूब ये कह रही है। अच्छा, उसमें फिर ये भी होता है कि आप ब्रिटिश में क्या कहते हैं, यूएस में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्या कहते हैं, वो भी आप लेके सकते हैं। तो इन हालात में इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आप कार्टून दिखाए ना, या एलईडी आपने लगाई हुई है, कार्टून लगा के चले जाए, आप ना भी हो तो वो आराम से देखते रहेंगे। अच्छा, गेम्स कोई मोबाइल पे खेलने के लिए कह दें तो वो खुशी से खेलते रहेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। क्यों? कि इन चीजों में उनकी इंटरेस्ट ज्यादा है। हमारा एक नतीजा है, उसकी आंख है कि ना, उसकी नजर कमजोर हो गई है, बचपन से कहीं कमजोर थी, हमें अंदाजा नहीं, स्कूल वालों ने फील किया, उन्होंने बताया कि बच्चा देखते हुए हमें लगता है तो चेकअप करवाएं। पता चला कि उसकी एक आंख में तो काफी मसला है। तो डॉक्टर ने वर्जिश क्या बताई कि इसकी ऊपर इस दूसरी आंख बंद करके इससे फोकस कोई काम करे। अब डॉक्टर ने फोकस काम क्या बताया कि ये 1 घंटे तक कोई अपनी पसंदीदा गेम खेले मोबाइल पे, तो वो बड़ा खिलखिला के हंसा वहां डॉक्टर के सामने कि उसकी पसंद का काम मिल गया। अब वो ये भी कर सकता था कि कोई ड्रामा देखे, किसी सीरीज को देखे, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसको बड़ी वजह से देखेगा ये, तो इसलिए क्या किया उसने, इंटीग्रेट कर लिया बच्चे की कमजोरी को या बच्चे की दिलचस्पी को अपने इलाज के लिए। तो हमें भी चूंकि बच्चों की दिलचस्पी ज्यादा है, तो हमें इंटीग्रेट करना है इस चीज को अपनी टीचिंग में। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन के 3 स्टेप है मेरे नजदीक। पहला स्टेप ये है कि टीचर तैयारी में इसको इस्तेमाल करे। अपनी जो तैयारी करते हैं ना, सबक की लेसन प्लान बनाते हैं, उसको अपने कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए आप इस आईसीटी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा मरहला है कि दौरान टीचिंग आप इस्तेमाल करेंगे। दौरान टीचिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? किसी ग्रुप को, बच्चों को तैयार करवा लें, वीडियो के बजाय बच्चे वो रोल प्ले कर लें, इवन के खुद आप बता सकते हैं, आपने वीडियो से कोई चीज देखी है और वो ऐसी है जो बताई जा सकती है, देखने में ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसी चीज है कि क्लास में आप नहीं दिखा सकते, तो आप उसकी बात बता देंगे। बहुत वक्त कल्चर के लिहाज से कोई इश्यू होता है, आपने बहुत अच्छी वीडियो देखी है लेकिन वहां जो खातून थी उसकी ड्रेसिंग सही नहीं है, जो क्लास में दिखाने के काबिल नहीं है, या उसमें जो फोटोज हैं कोई बुत्तों के या किसी इस तरह के जो हमारे दीन से टक्कर खाते हैं, उसको आप नहीं दिखा सकते, लेकिन बात बड़ी सही है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, वो बात बच्चे को खुद बता देंगे, वो नोट कर लेंगे। वो या अगर दिखानी पड़े, बात वक्त आप अगर अमेरिकन स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां कहता है कि दिखाएं हर एक चीज, और आपके बच्चे उसमें मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, उसमें क्या हिदायत होती है कि वो कहते हैं कि आपने बच्चे को दिखाने से पहले ब्रीफ कर देना है कि इसमें इस तरह की चीजें भी आएंगी, उनको आपने करना है इग्नोर, क्योंकि हमारे जो कल्चर से दीन से टक्कर खाती हैं, तो आपने इसका जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बात करनी है, और उसके ऊपर फिर बाद में हम कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा बात करें। तो इस तरह से भी आप बच्चे को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पाबंदी तो नहीं है कि हमने दिखानी है तो हम चीजें स्टार्ट करके दिखाएंगे। अच्छा, इसको आपने तीसरा आईसीटी इंटीग्रेशन का मरहला है, वो है बतौर सिस्टम स्कूल की मैनेजमेंट में। वो क्या है कि आपका जो सिस्टम है, जैसे आपका जो दाखिल खारिज है, आपकी फीस का पूरा निजाम है, आपकी वालिदैन के साथ कम्युनिकेशन का निजाम है, इसको कंप्यूटराइज्ड करना चाहिए। क्यों? इससे आपका टाइम बचता है, पैसे एक दफा लगते हैं, बाद में थोड़े थोड़े लगते हैं, लेकिन आपका जो टाइम है वो बचता है। आपके स्कूल में अगर वो लगा हो थंब इंप्रेशन वाली, अभी थंब से भी अगले आगे, जैसे आप चेहरा उसको दिखाते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, उंगली भी ना लगानी पड़े। अब वो अगर हो, बच्चा आया स्कूल में, उसने चेहरा दिखा दिया, और अगर एक बच्चा एब्सेंट है तो उसकी, आप कहते हैं जी कि 9 बजे स्कूल ओपन होता है आजकल, तो 9:15 बजे वालिदैन को खबर चली जाए कि वो स्कूल में नहीं आया, तो ये ऑटो हो जाएगा। जिसकी हाजिरी 9:15 तक नहीं लगेगी तो खुद ब खुद उसके वालिदैन को मैसेज चला जाएगा। आप कहते हैं कि 5 तारीख तक सबकी फीस आ जानी चाहिए, तो 1 तारीख को खुद ब खुद एक रिमाइंडर या इवन के चालान इश्यू होके वालिदैन को चला जाए, और 11 तारीख को या 6 तारीख जो भी लास्ट थी, 6 तारीख से दूसरा रिमाइंडर चला जाए कि अब आपकी लेट फीस लग गई और अब आप फीस 2000 के बजाय 2020 रुपए या 2100 रुपया जमा करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें ऑटोमेशन पे चली जाए। ऑटोमेशन के ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन उसका ये फायदा होता है कि आप जो काम डेली कर रहे होते हैं उनसे आप निकल आते हैं, तो फिर आप कोई साफ काम करते हैं, बच्चों के ऊपर सोचते हैं, बच्चों को काम करते हैं। उमूमन स्कूल की मैनेजमेंट इस तरह के कामों में उलझी रहती है
بچہ نہیں آیا, ٹیچر نہیں آیا, یونیفارم نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. اور کمپیوٹر سے معذرت کے ساتھ ہم اس وقت تک جو کام لیتے ہیں نا وہ صرف ٹائپ رائٹر کا کام لیتے ہیں. کوئی چیز ٹائپ کر لی, پرنٹ کر لی, تو یہ خدا کے بندو یہ تو ٹائپ رائٹر بھی کرتا تھا. پی ایچ ڈی میں ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے تھیسس لکھا ہوا ٹائپ رائٹر سے لکھا ہوا, پی ایچ ڈی ہے وہ. تو اب اس کام کو ہم نے تھوڑا ٹائم بچا لیا بس. باقی یہ ہے کہ آپ اس کا جو اصل کام ہے کمپیوٹر کا وہ آٹومیشن ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ایک دفعہ گاڑی کا ٹکٹ لیتے ہیں, دوسری دفعہ فون نمبر بولتے ہیں, خود ٹکٹ, آپ کا نام, سارا کچھ آ جاتا ہے. آپ کا جو شناختی کارڈ ہے اس کے اندر چپ آ گئی ہے, وہ آپ کو بتائے گی یا جو بھی دیکھنا چاہے گا اس کو بتائے گی کہ اس وقت میں کہاں. کیا پتا میک ڈیجیٹل ایوری تھنگ, جی ڈیجیٹل بنانا پڑے گا ہر چیز کو, کیا کرنا پڑے گا. ڈیجیٹل بنانا پڑے گا. ہاں جی, نہیں دیکھیں ہر چیز کو بے شک نہ بنائیں, لیکن جو کام ہمیں جتنی ہمیں آسانی چاہیے, لیکن اس سے جوڑیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. آج کے دور کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ٹیچنگ کو, اچھا ٹیچنگ میں ایک پہلو ٹیچنگ کا میں بیس کر گیا. ٹیچنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے سبق پڑھایا, پڑھانے کے بعد کوئی ٹیسٹ لیا, ٹیسٹ کو پھر آپ نے کاغذ پہ لکھا, کاغذ سے پھر آپ لے کے اس پہ لکھا. اب والدین آئیں گے اسکول میں تو پتہ چلے گا, یا آپ اس کی پکچر وغیرہ بنا کے, اگر آپ نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, موبائل پہ آپ نے انٹر کر لینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ ہو, ویب سائٹ میں ہر والدین کو یوزر پاسورڈ ملا ہوا, وہ یوزر پاسورڈ میں استعمال کر کے جائیں اور وہ دیکھنا چاہیں کہ آج اسکول میں بچے کو کیا کام ملا ہے, بچے نے کیا کام کیے ہیں, یا آج اگر کوئی ٹیسٹ تھا تو اس کے مارکس کیا لیے بچے نے, اس میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ کیا وہ وہاں سے دیکھ لیں. تو یہاں تک ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہمارا جو کام ہے اس میں اسموتھنس آئے, آٹومیشن آئے اور روانی آئے. تو ہمارے پاس ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہم یہ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, یعنی اپنی بات نہیں کرتے. تو ہم ٹیچر ہیں نا, تو ہمیں خود اپنے لیول پہ دیکھنا ہے. مینجمنٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتی ہے تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ بچوں کی اس کمزوری کو یا بچوں کی اس کوالٹی کو, جن کی آئی ٹی کی جو میں دلچسپی ہے, اس کو میں اپنی ٹیچنگ میں استعمال کر کے کس طرح مفید بناؤں. میرا کام یہ ہے, میں ٹرینر ہوں, میرا یہ کام ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اپنی ٹریننگ کو افیکٹو کرنے کے لیے ان ٹولز کا کس طرح سے استعمال کروں. میں ایک پرسوں یہاں ایک اسکول میں ٹریننگ تھی والدین کے لیے, اس پر ٹاپک تھا کہ ہاؤ ٹو کولیبوریشن بٹوین یا امانگ اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اینڈ ٹیچرس, ان کے درمیان کولیبوریشن کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر میں نے مختلف ریسرچز پڑھی ہیں اور ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس کے اوپر سیشن بنا دیا ہوا. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک آدھ ویڈیو میں نے کہا کہ ان کو دکھانی بھی ضروری ہے, ایک ویڈیو ان کو دکھا دی. کل ہمارا پرنسپل کے ساتھ ٹریننگ تھی افیکٹو اسکول مینجمنٹ, اس میں ہم نے سروے کیا, پتہ چلا جی کہ ہمارے ٹیچر موٹیویٹڈ نہیں رہتے, مایوس رہتے ہیں. اس کے لیے میں نے زیادہ کام کر لیا, اس کے اوپر ایکٹیویٹی کروا لی. اور موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ انسینٹیو اور بینیفٹس دے کے کرتے ہیں, وہ تو ہمارے پاس اس طرح سے لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے. تو ہم نے اس پہ ریسرچ کی کہ اور کون سے طریقے ہیں یعنی بغیر پیسوں کے کیسے کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لی اور وہ ٹیچرز کو